مسیح کی پریز دی لارڈ. اس کے جلال کے لیے ایک بار پھر سے زوردار تعظیم جائے. سب خوش ہیں؟ خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ ایسے ہاتھوں کو لہرا کر اور ہنس کے چہرے پہ اسمائل دے کر سارے چہرے پہ اسمائل دے, کیونکہ ہمیں خوشیاں جو ہے یہ خدا دیتا ہے. اور خدا جب ہم خوشی سے اس کی عبادت کرتے ہیں پھر خدا ہماری عبادت کو بھی قبول کرتا ہے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. تو آئیے خداوند کے کلام مقدس میں سے, پرانے عہد نامے میں سے پہلا سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 17 باب اور اس کی 45ویں آیت ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے, سنیں گے اور اس کو ہم سیکھیں گے. خداوند کے کلام مقدس میں سے پرانا عہد نامہ اور سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 17 باب اور اس کی 45ویں آیت آپ سبھی نے میرے پیچھے بولنی ہے. اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار, بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے, پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے, جس کی تو نے فضیحت کی ہے, تیرے پاس آتا ہوں. آمین. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو. سب کہیں آمین. تو یہاں پر آج ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے یہ خداوند کے کلام مقدس کے مطابق جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہیں. تو آج میرے عزیزو ابھی آپ نے اس کلام کو کیا کیا ہے؟ پڑھا ہے. کیا کیا ہے؟ پڑھا ہے اور سنا ہے. اب اس میں سے ہم نے سیکھنا ہے اور اس پر جب ہم عمل کریں گے تو ہم مبارک ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مبارک ہو جائیں تو ہم نے پھر اس کو غور سے سننا ہے اور اس میں سے جو ہم نے سیکھنا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے, پھر ہم کلام مقدس کے مطابق کیا ہوں گے؟ مبارک ہو جائیں گے. تو یہاں پر ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے خداوند کے کلام مقدس میں سے سیموئیل کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا ہے اس کا 17 باب اور اس کی 45ویں آیت میں ہم نے حوالہ پڑھا ہے, آیت پڑھی ہے. اور یہاں پر جو آیت پڑھی ہے اس میں داؤد جو ہے وہ فلسطی سے کہتا ہے کہ تو تلوار اور بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے, پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے, جس کی تو نے فضیحت کی ہے, تیرے پاس آتا ہوں. سو یہاں پر ہم نے جو آیت پڑھی ہے یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ داؤد اور جاتی جولیت ان کا مقابلہ ہوا ہے. داؤد ابھی بیڑے چراتا ہے اور جاتی جولیت جو ہے یہ ایک جنگجو ہے. داؤد جو ہے اس نے آج تک کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی تھی جب یہ واقعہ ہوا, لیکن جاتی جولیت بچپن سے وہ جنگوں میں جاتا تھا اور جنگیں کرتا تھا اور بہت ہی ہیوی قسم کا وہ جنگجو تھا اور وہ بہت قد آور بھی تھا اور بہت زور آور بھی تھا. اور کیا ہوا کہ داؤد اس کے سامنے آ گیا. اور داؤد کیسے اس کے سامنے آیا اس کو بھی آج ہم سیکھیں گے کہ داؤد کیسے اس کے سامنے آ گیا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپنی شناخت بتانا. یہاں پر جو آیت ہم نے پڑھی ہے ابھی آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا, اس لیے اپنی شناخت بتانا لازمی ہے. جب آپ اپنی شناخت بتائیں گے تو آپ کی شناخت سے معلوم ہو جائے گا اور لوگ آپ کو جان جائیں گے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں.
तो ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर दाऊद ने अपनी शनाख्त बताई है, और दाऊद जो है वो जाति जूलियत के सामने कैसे आया है कि दाऊद भेड़ें चराता था, और इसके बाप यसी ने इसको जो है खाना देने के लिए अपने भाइयों के पास भेजा। दाऊद जो है भेड़े चराता था, और भेड़े चराता हुआ अपने बाप के पास आया, और इसके बाप ने इसको खाना देने के लिए अपने भाइयों के पास भेजा। इसके 3 भाई थे, और तीनों के तीनों भाई उस जंग में मौजूद थे। तीनों के तीनों भाई उस जंग में मौजूद थे, लेकिन जाति जूलियत के सामने ये नहीं जाते थे, और कोई भी उस फौज में जाति जूलियत के सामने नहीं जाता था। और यसी ने क्या किया, यसी ने दाऊद को खाना दिया, और खाना देकर उसको ताकीद की, खाना देकर उसको ये बताया कि तेरे 3 भाई जंग के लिए गए हैं, और जंग में गए हैं, और तू उनको खाना देने के लिए जा। और मेरे अज़ीज़ो, ये जब जंग का वाक़या हुआ है तो 2 पहाड़ों के ऊपर 2 फौजें हैं, एक फलस्ती फौज है और एक इस्राएली फौज है। एक पहाड़ के ऊपर इस्राएली लोग हैं, और दूसरे पहाड़ के ऊपर फलस्ती लोग हैं, और ये दोनों के दोनों जंग करने के लिए 2 पहाड़ों पर मौजूद हैं, और इनके दरमियान में बस्ती है, इनके दरमियान में घर भी बने हुए हैं, लेकिन ये उधर नहीं जा सकते और वो इधर नहीं आ सकते। इसलिए इन्होंने जंग करने का सोचा, और ये जाति जूलियत जो है ये 40 दिन तक आता था और इस्राएलियों को ललकारता था, और इस्राएलियों को कहता था कि अगर तुम में कोई मर्द है तो वो मेरे साथ जंग करे, अगर वो मुझे हरा देगा तो मेरे सारे फिलिस्तीन लोग उनके खुदा को सिजदा करेंगे और उनके ताबिया हो जाएंगे। और ये 40 दिन तक उनको ललकारता रहा, 40 दिन तक ये कहता रहा कि कौन है जो मेरे साथ जंग करे। लेकिन जब दाऊद क्या है, दाऊद खाना देने के लिए गया है, और दाऊद अपने भाइयों के पास जब बैठा हुआ है, और उसी वक्त जो है ये जाति जूलियत आया है, और जाति जूलियत ने इस्राएली कौम को ललकारा है, खुदा के लोगों को ललकारा है, खुदा के लोगों को आवाज दी है, खुदा के लोगों को उसने तंग किया है, और खुदा के लोगों को उसने कहा है कि कौन है जो मेरे साथ जंग करे। और कोई भी उसके सामने नहीं जा रहा था। और दाऊद ने जब ये देखा कि कोई भी इंसान, कोई भी मर्द जो है वो इस्राएली कौम में से उसके सामने नहीं जा रहा, तो क्या हुआ, दाऊद को बहुत ही गैरत आई कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा को मानने वाले लोग हैं, ये खुदा को पहचानने वाले लोग हैं, और खुदा की ये फौज है, खुदा इनकी रहनुमाई करता है, खुदा इनकी हिफाजत करता है, खुदा इनको बचाता है, खुदा इनकी मदद करता है, खुदा इनके लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन ये फिर भी उसके सामने नहीं जा रहे। उसको गैरत आई, उसने अपने भाइयों से कहा कि मुझे इसके सामने जाने दे। वो दूसरे लोगों के पास जाता है, दूसरे इस्राएलियों को कहता है, और दूसरे इस्राएल भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं होते, और वो क्या करता है, वो साउल बादशाह के पास जाता है, और वो बादशाह को जाकर बताता है कि बादशाह उसने हमारे खुदा की फजीहत की है, इसलिए मैंने उसके सामने जाना है, और मैंने उसके सामने जाकर उसका मैंने मुकाबला करना है, और मैं जरूर ही उसको मार दूंगा। और बादशाह भी कहता है कि बेटा अभी तू जंग नहीं कर सकता, वो जंगजू है और तूने अभी तक कोई जंग नहीं लड़ी। और वो क्या करता है, वो बादशाह को बताता है, वो बादशाह को ये बात बताता है, वो कहता है कि ऐ बादशाह, जब मैं अपनी भेड़ों को चराता हूँ, और जब वहां पर कोई रीछ आता है, और जब वहां पर कोई शेर आता है, तो मैं उस रीछ को भी मार देता हूँ, और मैं उस शेर को भी मार देता हूँ, और अगर मेरा खुदा मुझे रीछ से बचाता है
है अगर मेरा खुदा मुझे शेर से बचाता है तो मेरा खुदा मुझे जाति जूलियत से भी बचाएगा। मेरा खुदा मुझे जाति जूलियत से भी बचाएगा। कहता मेरा खुदा रीछ से मुझे बचाता है, शेर से भी बचाता है, तो ये तो इंसान है। कहता मेरा खुदा इससे भी मुझे क्या है बचा लेगा। बादशाह उसकी बात से बड़ा मुत्तफिक होता है। बादशाह उसकी बात से मुत्तफिक होकर उसको इजाजत दे देता है और कहता है कि जा तेरा खुदा तेरे साथ हो, जा जंग के लिए जा। और वो जंग के लिए जाता है और बादशाह उसको जंग का लिबास पहनाता है। जब वो जंग का लिबास पहनता है तो जंग के लिबास के साथ उससे चला नहीं जाता और वो डामाडोल हो जाता है। और वो बादशाह को कहता है बादशाह सलामत, ये जंग का लिबास मैं नहीं पहन सकता, ये बहुत वजनी है, मैं इसको पहन कर चल नहीं सकता हूँ। वो बादशाह का लिबास जो दिया होता है वो उतार देता है और उस लिबास के बगैर वो जाति जूलियत के सामने जाता है। लिबास के बगैर वो जाति जूलियत के सामने जाता है और अपने झोले में 5 पत्थर लेता है और एक उसके पास गुलेल टाइप कोई हथियार होता है, ठीक है। और ये इसके अलावा और उसके पास कुछ नहीं होता, या फिर एक भेड़ों वाली जो छड़ी होती है वो उसके पास होती है। और क्या होता है कि बादशाह जब उसको इजाजत दे देता है और वो इजाजत लेकर अपने झोले में 5 पत्थर लेता है और उसके साथ उसके अलावा और कुछ नहीं होता। उसके अलावा उसके पास सिर्फ खुदा होता है और उसका इत्मीनान भी खुदा पर होता है। और क्या होता है वो जंग के मैदान में जाता है। जब वो जंग के मैदान में जाता है और जंग के मैदान में जब जाता है तो जाति जूलियत इधर उधर देखता है कि मेरे साथ लड़ने के लिए कौन आया है, क्योंकि उसने लिबास नहीं पहना होता और वो उसको पहचानता नहीं है। लेकिन जब दाऊद उसको बताता है कि मैं तेरे साथ मुकाबला करने के लिए आया हूँ, तूने मेरे खुदा की फजीयत की है, तूने मेरे खुदा के लोगों को ललकारा है, आज मैं तेरा मुकाबला करूंगा। लेकिन जाति जूलियत कहता है क्या मैं कुत्ता हूँ? जाति जूलियत उसका मजाक उड़ाता है। जाति जूलियत उसका मजाक उड़ाता है और कहता है क्या मैं कुत्ता हूँ? कहता है क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मेरे पास आया है? क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? और फिलिस्तीन ने क्या किया, अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। जाति जूलियत ने अपने देवताओं का नाम लेकर क्या किया, उसने दाऊद के ऊपर लानत की। उसने कहा और उस फिलिस्तीन ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की और फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। उसने दाऊद को डरा भी दिया, दाऊद का मजाक भी उड़ाया और दाऊद को यह भी कहा कि मैं क्या कुत्ता हूँ, तू लाठी लेकर मेरे पास आया है, तू मेरे पास कोई हथियार लेकर आ, क्योंकि मैं तो जंगजू हूँ, मैं तो बहुत जोरावर हूँ, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मैं तुझे हलाक कर दूंगा और तुझे हलाक करके क्या करूंगा, मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और यहाँ पर दाऊद क्या करता है, दाऊद उसको क्या करता है, अपनी शनाख्त बताता है। देखें जाति जूलियत ने दाऊद के ऊपर लानत की, लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने फिर उसको अपनी शनाख्त बताई है। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है उस फिलिस्ती से, बादशाह के पास जब दाऊद क्या है, बादशाह के पास जाकर दाऊद ने कहा है कि मेरा खुदा मुझे रीछ से बचाता है, मेरा खुदा मुझे शेर से बचाता है, वहां पर उसने जाकर ये सारा कुछ बताया है। लेकिन यहाँ पर जब जाति जूलियत के सामने आया है, जाति जूलियत के सामने आकर उसने ये नहीं कहा कि मैंने रीछ को मारा है, उसने ये नहीं कहा कि मैंने शेर को मारा है, उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे भी मारूंगा, लेकिन उसने यहाँ पर सबसे पहली बात ये
کہی ہے، اس نے اپنی شناخت اس کو بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ تو میرے پاس تلوار لے کر آیا ہے، تو میرے پاس برچھی لے کر آیا ہے، تو میرے پاس بالا لے کر آیا ہے، لیکن میں رب الفاظ کے نام سے تیرے پاس آیا ہوں اور میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اس نے جاتی جولیت کو نہیں بتایا کہ میں نے شیر کو مارا یا ریچھ کو مارا ہے، اس نے کہا میں رب الفاظ کے نام سے تیرے پاس آیا ہوں اور میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور میں تیرا سر قلم کر دوں گا، اور تیرا گوشت ہوائی پرندوں کو اور جانوروں کو اور درندوں کو میں تیرا گوشت کھلاؤں گا۔ آج تو نے میرے خدا کی فضیحت کی ہے اور میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں رب الفاظ کے نام سے آیا ہوں اور رب الفاظ میرا مددگار ہے۔ اس نے یہ شناخت اپنی جب بتائی ہے، اور اس نے 5 پتھر لے کر آیا تھا، لیکن ایک ہی پتھر سے اس نے جاتی جولیت کو مار دیا۔ خدا کے جلال کے لیے زور سے تالی۔ لے کر کتنے پتھر آئے ہیں؟ 5۔ مارے کتنے ہیں؟ ایک پتھر سے ہی اس نے مارا ہے اور جاتی جولیت منہ کے بل گر گیا ہے۔ جب خدا شکست دیتا ہے تو آپ کا دشمن پیچھے کی طرف نہیں گرتا، آپ کا دشمن جو ہے منہ کے بل آپ کے قدموں میں گرتا ہے اور وہ شکست پاتا ہے، اور خدا آپ کو فتح بخشتا ہے، اور خدا آپ کی مدد کرتا ہے، اور خدا جو ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ جاتی جولیت اس کے قدموں میں گرا اور پھر اس نے اس کا سر جو ہے قلم کیا، اس کو ہلاک کیا۔ تو میرے عزیزو، اس میں سے ہمارے لیے جو سیکھنے والی بات ہے، ہم نے بھی جیسے داؤد نے اپنی شناخت بتائی ہے، ہم نے بھی آج جاتی جولیت کو اپنی شناخت بتانی ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے جاتی جولیت ہیں، آج ہمارے سامنے بہت سارے جاتی جولیت ہیں۔ اس وقت تو ایک جاتی جولیت تھا، لیکن آج بہت ساری شکلوں میں ہمارے سامنے جاتی جولیت ہیں۔ ہم نے اپنی شناخت کو چھپانا نہیں ہے، ہم نے اپنی شناخت جاتی جولیت کو بتانی ہے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے، ہم یسوع مسیح کے علاوہ کسی پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یسوع مسیح ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے۔ ہم نے اس شناخت کو چھپانا نہیں ہے۔ بہت سارے عناصر ہمارے سامنے جو ہیں وہ جاتی جولیت کی شکل میں ہیں، ہم نے جاتی جولیت سے اپنی شناخت نہیں، تو پھر خدا ہماری مدد نہیں کرے گا، پھر خدا ہماری رہنمائی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم نے ہمارے سامنے جتنے بھی جاتی جولیت ہیں، ہم نے ان کو اپنی شناخت بتانی ہے۔ جتنے بھی خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں وہ جاتی جولیت ہیں۔ سب سے بڑا جاتی جولیت کون ہے؟ شیطان۔ سب سے بڑا جاتی جولیت کون ہے؟ شیطان سب سے بڑا جاتی جولیت ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تم کیا کرو؟ ابلیس کا مقابلہ کرو اور ابلیس تم سے بھاگ جائے گا۔ جب آپ جاتی جولیت کا مقابلہ کریں گے پھر وہ آپ سے بھاگے گا، دور بھاگے گا، آگے لگ جائے گا، آپ پیچھے ہوں گے، وہ آپ سے ڈرے گا۔ کب ڈرے گا؟ جب آپ اس کو شناخت بتائیں گے۔ اگر شناخت نہ ہم بتائیں گے تو پھر ہم شکست پا جائیں گے، ہم جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ بزدل ہوں گے اگر ہم اپنی شناخت چھپائیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنی شناخت نہیں چھپانی، ہم نے اپنی شناخت جو ہے ابلیس کو بھی بتانی ہے، اور ہم نے اپنی شناخت جو ہے ایسے لوگوں کو بھی بتانی ہے جو خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں۔ جو کوئی بھی خدا کے لوگوں کو ستاتا ہے وہ سمجھے کہ وہ خدا کو ستاتا ہے۔ کیونکہ پولس کو آپ دیکھیں، پولس کے سامنے جب یسوع مسیح آیا تو یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے،
اس نے کہا خداوند میں نے کب تیرے لوگوں کو ستایا ہے؟ اس نے کہا یہ مسیح لوگ جو ہیں تو ان کو ستاتا ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ یسوع نے کہا جو میرے لوگوں کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے۔ پولس نے پھر کیا کیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو پتا چل گیا کہ اب میں نے ان لوگوں کو ستانا نہیں ہے۔ اور پھر پولس نے ایسی خدمت کی کہ وہ پطرس سے بھی آگے نکل گیا، حالانکہ پطرس جو ہے ان سب رسولوں سے بڑا تھا، لیکن پولس رسول بعد میں آیا اور وہ آگے نکل گیا، اس کی زیادہ خدمت ہوگی۔ لیکن پطرس کی بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ خدمت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی شناخت کو چھپانا نہیں ہے۔ اگر آج ہم بیمار ہوتے ہیں، اگر آج ہم بدرو گرفتہ ہوتے ہیں، تو ہم نے ابلیس کو اپنی شناخت بتانی ہے۔ ہم نے کہنا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم خدا کے جاننے والے ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ آپ ابلیس کو بھی دعا میں بتایا کریں، ابلیس کو بھی یہ بات بتایا کریں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، تیرا ہمارے اوپر کوئی زور نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور خدا ہمارا مددگار ہے، خدا ہماری قوت کرتا ہے اور خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اے جاتی جھولیت ابلیس، تو ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم تجھے شکست دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی شناخت اس کو بتایا کریں، جب بھی دعا کریں آپ اس کو کہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ اس کو بتائیں، جب آپ بتائیں گے اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ کس خاندان سے ہیں۔ ہم کون سے خاندان سے ہیں؟ شاہی کاہنوں کا خاندان، شاہی کاہنوں کا ہم خاندان ہے۔ اور میرے عزیزو جب ہم اس کو بتائیں گے اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ بادشاہ کے خاندان کے ہیں، وہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، آپ کو چھوئے گا بھی نہیں، بلکہ آپ اس کو بھگا دیں گے۔ سو میرے عزیزو حاصل کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کو چھپانا نہیں ہے، اپنی شناخت ہم نے بتانی ہے، ایسے لوگوں کو بھی اور ابلیس کو بھی ہم نے اپنی شناخت بتانی ہے۔ اپنی شناخت سے ہم نے شرمانا نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی شناخت کو چھپا دیتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ کئی لوگ نوکری کے ساتھ رکھیں، آپ کی شناخت مسیح ہے اور مسیح کا لقب جو ہے یہ آپ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی لعن طعن کرے گا، مسیح کی وجہ سے آپ کو کوئی برا بلا کہے گا، مسیح کی وجہ سے اگر آپ کو مار پڑے گی، مسیح کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی دکھ دے گا تو اس کا اجر آپ کو ملے گا اور مسیح یسوع اس کا اجر آپ کو دے گا۔ اگر آپ مسیح کا انکار کر دیں گے، اپنی شناخت نہیں کسی کو بتائیں گے، تو میرے عزیزو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر داؤد نے تو اپنی شناخت بتا کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کو ہلاک کر دیا، اگر ہم اپنی شناخت چھپائیں گے ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پچھلے دنوں میں آپ سبھی جانتے ہیں جو واقعہ ہوا ہے، اگر وہ اپنی شناخت چھپا جاتے، اگر وہ ان کو نہ بتاتے ہیں ہم یسوع کے لوگ ہیں، تو وہ کیا ہونا تھا، وہ کیس رفع دفع ہو جانا تھا۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ اس کیس میں فتح ہوئی ہے، اس کیس میں فتح ہوئی ہے اور خدا نے اپنے لوگوں کو عزت دی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کو چھپانا نہیں ہے، ہم نے اپنی شناخت ہمیشہ ہر کسی کو بتانی ہے کہ ہم مسیح کے ہیں، ہم مسیح کے لوگ ہیں، اور ہمارے کاموں سے بھی مسیح ظاہر ہونا چاہیے۔ صرف بات بتانا ہی نہیں، ہمارے کاموں سے بھی ظاہر ہو کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں۔ جب ہم جھوٹ نہیں بولتے نا تو جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح لوگ جو ہیں یہ زیادہ جھوٹ نہیں بولتے، حالانکہ بولتے ہیں، لیکن یہ ایک بات مشہور ہے، وہ کہتے ہیں مسیح لوگ جھوٹ نہیں بولتے، قسم نہیں کھاتے۔ اس میں کیا ہے؟ مسیح کے نام کو عزت و جلال ہے۔
اس لیے میرے عزیزو، جب ہم اپنی شناخت بتائیں گے ہمارے خاندان کا پتہ چلے گا، اور خاندان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کس طرح کا ہوگا۔ اگر خاندان ہی لڑاکا ہو، اگر خاندان ہی گالیاں دینے والا ہو، اگر خاندان ہی چور ہو، تو بچے بھی چور ہی نکلیں گے۔ اس لیے ہمارا خاندان مسیح کا خاندان ہے، اور یہ سچا خاندان ہے، اور ہم سچے ہیں، اور خدا ہمیشہ سچائی کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے خدا کے جلال کے لیے زور سے تالیاں بجائیں، اور حاصل کلام کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور اس پر ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ جب اس پر عمل کریں گے تو خداوند ہمیں مبارک کر دے گا۔ سو خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا کے خادم کے لیے اور خدا کے زندہ پاک کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔